حضرات، قرآن عظیم فرقان حمید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد جو دوسری سورت ہے وہ ہے سورہ بقرہ۔ سورۃ البقرہ یعنی گائے والی سورت۔ بقرۃن کا مطلب ہوتا ہے گائے، گائے والی سورت۔ تو آخر اس سورت کو گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ شان نزول کیا ہے؟ 40 رکوع ہے سورہ بقرہ میں، اور 286 آیتیں۔ بڑی برکتیں مفسرین کرام نے سورہ بقرہ کی بیان فرمائی ہیں۔ 40 دن تک عام طور سے لوگ اپنے گھروں میں پڑھواتے ہیں، اور مفسرین بیان کرتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ 40 دن تک پڑھی جائے اس گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، بلائیں ختم ہوتی ہے، بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، سحر آصب و مسریان یعنی جادو، بلاؤں وباؤں سے، جنات و شیاطین سے اس گھر کی اور اس گھر میں رہنے والوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ دو 286 آیتیں ہیں، اور آج ہم جن آیتوں پر بات کریں گے وہ ہے آیت نمبر 66، 67 اور اس کے بعد کی اگلی اور 4 آیتیں۔ یہ پہلے ہی پارے کے 8ویں رکوع میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنی امت سے فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ گائے ذبح کرو، تو لوگ کہنے لگے آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں کہ ہم اپنی پریشانی لے کر آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کے لیے فرما رہے ہیں۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، ہزوا لفظ ہوتا ہے مذاق کرنا، کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، ہم اپنی پریشانی لے کر آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو، کیا ہوگا اس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مذاق سے، ان اکون من الجاہلین، میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں کہ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے اور میں مذاق کروں۔ تو اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے یہ آیت کیوں، کس موقع پر اور کب نازل ہوئی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ کیوں، کب اور کس لیے یہ آیت نازل ہوئی؟ جو ترجمہ ہم نے پڑھا ہے اس کا مکمل خلاصہ کیا ہے؟ آئیے سماعت کریں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ یہ پہلے پارے کے 8ویں رکوع کی آیت نمبر 67۔ واقعہ یہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامیل، عین کے ساتھ عامیل۔ 2 چچا زاد بھائیوں نے دولت کے لالچ میں قتل کر دیا۔ وہ دولت مند تھا، تو چچا زاد بھائیوں نے کیا کیا؟ بولتے جائیں، قتل کر دیا۔ کس لیے؟ دولت کے لیے۔ اکثر و بیشتر جو مرڈر، قتل جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے ہی کرتے ہیں۔ اتہاس ہے، ہسٹری۔ انسان کی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا، اور یہ جو سارے قتل، غارت گری، مارا ماری، خون ریزی یہ جو ہوتی ہے نا، زمین اور زر، 3 چیزیں بیان کی علماء نے۔ پہلی عورت، بھائیوں میں لڑوا دیتی، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہوتی ہیں کچھ۔ زمین
زمین جو ہے باپ کو بیٹے کا دشمن، بیٹے کو باپ کا دشمن، بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی، اور زر، مال و دولت، نقد، بینک بیلنس، پراپرٹی، چچا زاد بھائیوں نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد پتہ ہے کیا کیا؟ رات کے اندھیرے میں لے جا کر شہر کے باہر لاش کو پھینک کر آ گئے، اور واپس بستی میں آ کر زور زور سے رونے لگے، چیخنے چلانے لگے، ہائے ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے کہ ہم بدلہ چاہتے ہیں، جس نے بھی ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے ہم اس کا کیا چاہتے ہیں؟ بدلہ چاہتے ہیں۔ قصاص پہلے کہا جاتا ہے، خون کے بدلے خون۔ یا تو یہ ہوتا تھا کہ کسی نے مرڈر کیا ہے، قتل کیا ہے، اور وہ پکڑا جائے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا، یا یہ ہوتا تھا کہ جو گھر کے لوگ ہیں وہ قتل کے بدلے میں ایک رقم پیسوں کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ اتنا دے دو، بدلے میں ہم معاف کر دیں گے، کوئی سزا نہیں ہوگی۔ یہ دو چیزیں پہلے ہوا کرتی تھی۔ بہرحال جب وہ پہنچے، لوگ جمع ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ دعا کریں رب کی بارگاہ میں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس شخص کو، عامل کو کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے کلیم، رب کی بارگاہ میں آپ نے دستے دراز سوال کیا، دعا کی، مولا یہ قتل کا مسئلہ ہے، کس نے قتل کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم آیا کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ گائے خریدیں اور خرید کر اس کو ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، عباس حضور کے چچا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کو رئیس المفسرین کہا جاتا تھا، بڑے بڑے مفسرین کا سردار کہا جاتا تھا۔ کون سا مسئلہ تھا جو آپ حل نہ فرماتے؟ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضور نے اپنے سینے سے لگا کر دعا فرمائی تھی، مولا عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد سے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے آقا کی دعاؤں کا اثر ہے کہ میرے اونٹ باندھنے کی رسی بھی اگر گم ہو جائے نا تو میں قرآن میں تلاش کر لیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ کیا کرو؟ ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کی زبان یا اس کی پونچھ، دم، دونوں چیزوں کا ذکر ہے، کسی ایک کو مردے پر مارو تو وہ مردہ زندہ ہوگا، اور زندہ ہو کر وہ خود ہی بتائے گا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ ایک گائے خریدو، ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کی زبان کو یا اس کی پونچھ کو مارو مردے پر، تو وہ زندہ ہوگا، اور زندہ ہو کر خود ہی وہ بتائے گا کہ کس نے اسے مارا ہے، کس نے قتل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کیا وہ گائے کی زبان میں یا اس کی پونچھ میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ ماری جائے کسی مردے پر تو مردہ زندہ ہو جائے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نتھنگ پاسبل۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے، رب اگر چاہے تو ہمارے کان جو ہے نا سننے کے بجائے بولنا شروع کر دے، اور زبان بولنے کے بجائے سننا شروع کر دے۔ یہ اس کی مرضی کی بات، وہ جس چیز کو جس بات کا حکم دے دے وہ چیز اس بات پر عمل کرنا شروع کر دے۔ کہ لاؤ گائے خرید کر لاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ تھے، اب جب سیدھا سیدھا حکم دیا گیا تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بازار جاتے، 3 دینار کی ایک گائے خریدتے، لاتے، ذبح کرتے، زبان لے کر مار دیتے مردے پر، مسئلہ ختم ہو جاتا۔ 3 دینار خرچ ہوتے، بحث کرنا شروع کر دی، آپ بتاؤ ہمیں وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی ہائٹ کیسی ہونی چاہیے، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے۔
وہ چلتی کیسے ہو، کوئی عذر وغیرہ نقص وغیرہ ہو کہ نہیں ہو، سوال بحث شروع کر دی۔ کیا تھی وہ بحث؟ اگلی آیتوں میں ہے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ کہا کہ بتائیے وہ گائے کیسی ہو، اللہ سے پوچھ کر بتاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ آیت نازل ہوئی جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ فرمایا کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ جوان ہو، بلکہ بیچ والی عمر اس کی ہونی چاہیے۔ تو کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو پھر کہ نہیں، یہ بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر رب نے فرمایا تسر الناظرین، پیلے رنگ کی ہو۔ کس رنگ کی؟ پیلے رنگ کی، جس کی رنگت جو ہے آنکھوں میں چبھتی نہ ہو، دیکھنے کے بعد آنکھوں کو اچھا لگتا ہو۔ تو پھر کہنے لگے کہ نہیں، پھر سے پوچھو اپنے رب سے کہ کیسی ہو، ہم کو جو ہے وہ اب کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے ہمارے دلوں میں، کیسی ہونی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے خدمت نہیں لی جاتی ہو، مطلب کوئی کام اس سے نہیں کروایا جاتا ہو، زمین جوتنے اور کھیتی وغیرہ کرنے یا پانی ڈھونے کے کام میں نہ لی جاتی ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ تو پھر اتنی بحث کرنے کے بعد اب وہ نتیجے پر آئے کہ ٹھیک ہے، اب جو ہے آپ نے ہم کو پوری بات بتا دی ہے، اب ہم گائے ڈھونڈتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ سن لیجیے آپ، تسر الناظرین، پیلے رنگ کا چمڑا ہو۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے حوالے سے کہ پیلے رنگ کے جوتے یا چپل پہنا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی غموں میں کمی کر دے گا یا غموں سے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ یہ حضرت مولا کائنات کا فرمان ہے، عمل کرنا چاہیے ہمیں انشاءاللہ۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پیلا نہیں پہنا دوسرے رنگ کا پہن لیا تو اب کوئی نقصان ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہوتا، وہی ہے جو رب کی مرضی ہو۔ لیکن جو بزرگوں نے فرمایا ہے اس میں بھی حکمت ہے، بڑوں نے جو فرمایا ہے اس میں راز ہے۔ وہ قرآن پر جو نظر تھی ان کی، قرآن کو جس طریقے سے انہوں نے سمجھا، ہم اس طریقے سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا جب ہمیں پریکٹیکل کوئی بات ہم تک پہنچے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی طرف سے اور نئی ریسرچ کرنے کے بجائے عمل کرنا شروع کر دیں۔ اب وہ چلے گائے ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تو اسی زمانے میں توجہ ادھر رکھے میری طرف، درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ منا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ اسی زمانے میں ایک شخص تھا، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، جلدی میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، ایک اللہ کا ولی، بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا ولی، انتقال کا جب وقت قریب آیا تو ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ بیوی کی گود میں تھا۔ بیوی سے کہا کہ میں اس بچے کو اور اس بزرگ کے پاس، ان کے پاس ایک گائے تھی، کہ یہ بچہ تمہارے پاس اللہ کی امانت کے طور پر، اور گائے کو میں لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیتا ہوں، یا یہ کہ گائے لے جا کر جنگل میں چھوڑ دو، جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو اس سے کہنا کہ یہ جنگل میں جا کر دعا کرے رب کی بارگاہ میں کہ اے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے رب، میرے باپ نے جو گائے تیری پناہ میں دی تھی وہ مجھے عطا کر دے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب بچہ بڑا ہوا، جوان جب ہوا تو ماں نے کہا بیٹا، اچھا اس کی عادتیں کیا تھی نوجوان کی؟ اس کی عادتیں یہ تھی، رات کو اس نے 3 حصوں میں بانٹ رکھا تھا، ایک حصہ آرام کرتا، ایک حصہ اللہ کی عبادت کرتا، اور ایک حصہ وہ ماں کی خدمت کرتا۔ ماں کی خدمت کر کے وہ سرانے بیٹھا رہتا کہ جب بھی کوئی ضرورت ماں کو پیش آئے تو انہیں تکلیف نہ ہو،
وہی موجود رہتا سرانے، سوتا نہیں تھا۔ 3 حصوں میں اس نے رات کو بانٹ رکھا تھا، اور دن میں وہ جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا، بازار میں بیچتا، اور جو قیمت ملتی تھی اس کو بھی 3 حصوں میں وہ تقسیم کرتا تھا۔ جو قیمت ملتی، جو پیسے ملتے تھے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، ایک حصہ ماں کی خدمت میں پیش کرتا، اور ایک حصہ بچا کر وہ اپنے اوپر خرچ کرتا، اپنی ضرورتوں پر۔ کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ کریں گے انشاءاللہ۔ جب وہ جوان ہوا تو ماں نے کہا بیٹا تو بڑی مشقت کرتا ہے، لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہے، تیری یہ پریشانی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، اب تو سمجھدار ہو گیا، اب جنگل میں جا، اور تیرے والد نے گائے اللہ کی پناہ میں دی تھی، جنگل میں جا اور اپنے رب سے دعا کر کے آئے، ابراہیم و یعقوب کے رب، میرے والد نے جو امانت تیری پناہ میں دی تھی وہ مجھے عطا کر دے، اور جب وہ گائے تیرے پاس آ جائے تو کان سے پکڑ کر یا گردن سے پکڑ کر اس کو میرے پاس لے کر آ جانا۔ اب یہ پہنچا جنگل میں، جیسے ماں نے بتایا تھا ویسے ہی اس نے کیا، اور کان سے پکڑ کر وہ گھر لانے لگا۔ تو جب گھر پہنچا تو ماں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، اس کو بازار میں لے کر جاؤ، اور بازار میں لے جا کر 3 دینار میں فروخت کر دو، بیچ دو۔ دینار سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے۔ ہاں، میری اجازت کے بغیر یا مجھ سے پوچھے بغیر سودا مت کرنا۔ اب وہ نوجوان گائے کو لے کر جنگل بازار میں پہنچا، اور اس زمانے میں جو گائے کی قیمت تھی وہ واقعی 3 ہی دینار تھی۔ تو جب وہ بازار میں پہنچا تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں خریدار بن کر پہنچا، گراہک بن کر پہنچا آزمائش کے لیے۔ نوجوان سے کہا کیا یہ گائے بیچنا چاہتے ہو؟ کہا بیچنا چاہتا ہوں، کتنے میں؟ تو نوجوان نے کہا 3 دینار میں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں پہلے جا کر ماں سے اجازت لوں گا اور پھر میں بیچوں گا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں 6 دینار دیتا ہوں، یہ گائے مجھے ابھی دے دو، ماں سے مشورہ مت کرو۔ کہا 6 دینار تو کیا، اس گائے کے وزن کے برابر بھی سونا دے دو گے نا تو بھی میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ گھر پہنچا، ساری بات اپنی ماں کو بتائی۔ ماں نے کہا بیٹا وہ اللہ کا فرشتہ معلوم ہوتا ہے، تیری آزمائش کے لیے آیا تھا، پھر سے جا، اور اگر وہ تجھے مل جائے تو مشورہ کرنا کہ میں اس گائے کو ابھی بیچوں یا نہیں بیچوں یا کتنے میں بیچوں۔ جب وہ پہنچا پھر سے بازار تو اس فرشتے سے پھر ملاقات ہو گئی۔ فرشتے نے فرمایا ابھی رکو، تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ آنے والے ہیں۔ واقعہ ذہن میں ہے نا؟ واقعہ ذہن میں ہے؟ فرشتے نے کہا رک، ابھی بیچنا مت، ابھی آنے والے ہیں خریدار، اور جب آئیں گے نا تو اس گائے کے وزن کے برابر ان سے سونا مانگنا اور وہ دیں گے۔ ایک روایت، دوسری روایت ہے کہ اس گائے کے چمڑے میں بھر کر سونا مانگنا اور وہ دیں گے۔ ادھر وہ قتل ہوا ایک کا، لوگ پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کیا کریں؟ فرمایا جاؤ ایک گائے ذبح کرو، اس کی زبان یا پونچھ مارو مردے پر، وہ زندہ ہو کر خود ہی بتائے گا کہ کس نے اس کو قتل کیا۔ تو چاہتے کہ کوئی بھی گائے خرید لیتے، بحث کرنا شروع کر دی۔ جب بحث کرنا شروع کی تو نتیجہ کیا ہوا؟ بڑوں کی طرف سے جب کسی کام کا حکم ہو تو بحث کرنے کے بجائے عمل شروع کر دو۔ بحث کریں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ 3 دینار کی گائے تھی، پہنچے خریدنے کے لیے، ساری خوبیاں جو بتائی گئی تھی وہ اس گائے میں پائی جاتی تھی۔ نوجوان سے کہا کتنے میں دو گے؟ فرمایا اس گائے کے وزن کے برابر سونا لوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ گائے کی قیمت تو 3 دینار ہے، تم ڈبل لے لو۔ کہا نہیں، لوں گا تو وزن کے برابر سونا ہی، مرضی ہو تو لو، نہیں مرضی ہو تو گھر جاؤ۔ ایک مسئلہ سماعت کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر ہم تجارت نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے ہوگا؟ کس نے کہا آپ سے؟ کس نے کہا آپ سے کہ جھوٹ بولیں گے تو اللہ روزی دے گا اور سچ بولیں گے تو اللہ روزی نہیں دے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی نا؟ تو جواب دو، کس نے کہا کہ جھوٹ بولیں گے تو اللہ روزی دے گا اور سچ بولیں گے تو نہیں دے گا؟ کس نے کہا؟ شیطان نے۔
शैतान ने कहा ये कौन सी बात हुई कि झूठ बोले बगैर तिजारत नहीं कर सकते, झूठ बोले बगैर कारोबार नहीं कर सकते। क्या अल्लाह सिर्फ वो झूठों को रोजी अता फरमाता है? मेरे भाई, ये आपकी चीज है, ठीक है, ये आपकी चीज है। आप मार्केट से, मंडी से, किसी कंपनी या फैक्ट्री से खरीद कर लाए। रुक जाओ यार, 5 मिनट और रुक जाओ, काम की बातें चले। लाए आप, अब आपको यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैं 100 रुपये में लाया हूं और 10 रुपये इस पर मुनाफा कमा रहा हूं, या ये 1000 की लाया हूं और 50 रुपये या 100 रुपये में इस पर मुनाफा कमा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मुनाफा वो आटे में नमक के बराबर होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। जायज तौर पर आप जितना मुनाफा कमा सकते हैं कमाइए, ये आटे में नमक के बराबर वाली बात फजूल है। हां, इतना जरूर है कि मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए, समझ रहे हैं? मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये आपकी चीज है, ग्राहक आपके पास आया तो बताने की जरूरत नहीं है कि 1000 में लाया था और 50 कमा रहा हूं। ये मेरी चीज है, मैं कितने में भी लाया वो मेरा मसला है। कितने में लाया मेरा मसला, मैं 2000 में बेचूंगा। समझ में आता है लो, नहीं समझ में आता है घर जाओ। झूठ बोलने की जरूरत पड़ी आपको? झूठ बोलने की जरूरत पड़ी? जरूरत ही नहीं पड़ी, ये मेरी चीज है। कितने में लाया वो मत बताओ। तो सच बोलकर कमाइए, अल्लाह तबारक व तआला बरकतें नाजिल फरमाएगा। जो झूठ बोलकर ज्यादा अगर कमा भी लेना अगर, तो अल्लाह बरकतें खत्म फरमा देगा। लोग कहते हैं ना यार इतना कमाता हूं, पुरता नहीं है। झूठ मत बोलो, सच बोलकर कमाओ, अल्लाह तबारक व तआला बरकतें नाजिल फरमाएगा। ये मसले की बात थी। आइए दर्स मुकम्मल करते हैं। लोगों ने कहा कि गाय की कीमत 3 दिनार है, डबल ले लो। तो फरमाया नहीं, वजन के बराबर सोना लूंगा, पड़ता है तो लो, नहीं पड़ता है तो घर जाओ। तो इससे वो आटे में नमक के बराबर वाली जो मुनाफे वाली बात भी है ना, वो भी खत्म। मजबूर था, मजबूर, मरता क्या नहीं करता। ठीक है, लो, दिया, वजन के बराबर सोना खरीद कर लाए। लाने के बाद गाय ज़िबा की, ज़िबा करने के बाद ज़बान हाथ में ली, मारी उस पर, आमील पर, और जैसे ही मारी वो जिंदा हो गया। मैंने दर्स के शुरू में कहा था ना कि इन चीजों में तासीर किसने पैदा की? अल्लाह ने। हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से नहीं मारी वो ज़बान। कहीं लोग ये ना समझ रहे कि आपने जादू वादू कर दिया होगा, बल्कि कत्ल ही मारो अपने हाथ से। जब मारी, जिंदा हुआ। जब जिंदा हुआ तो पूछा किसने कत्ल किया है, तो उसने बताया ये मेरे 2 भाई है ना, चचाजाद, इन्होंने कत्ल किया है। बदले में उठाकर दोनों को कत्ल कर दिया गया। तो जिस दौलत के लालच में उन्होंने कत्ल किया था कि वो हम हड़प लेंगे, ना तो दौलत मिली और ना जान बची, ना खुदा ही मिला, ना मिसाले सनम। इसलिए कुल मताउ दुनिया कलील, ये दुनिया की मालो मता दौलत जो है ना मुख्तसर है। वल आखिरतु खैरुन लिमन इत्तका। जितना आपका हक बनता है प्रॉपर्टी में, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, बाप की 5 औलादें हैं, 6 औलादें हैं, जो आपका हक बनता है खुशी से वो ले लो। भाइयों का, बहनों का, रिश्तेदारों का जो हक बनता है वो उनके हवाले कर दो। अपना हिस्सा लो, मेहनत करो। आपके नसीबे में अगर होगा अल्लाह 100 के जो है वो 1000 अता कर देगा। और नसीब में नहीं है, बाप दादा बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़कर जाते हैं औलाद के लिए, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। क्या करेगा, कैसे जिएगा, कैसे पलेगा, कैसे इसका मुस्तकबिल रहेगा, फ्यूचर कैसे रहेगा। अगर वो अक्लमंद है तो डबल कर देगा, ना अहल है तो जो बाप दादा की प्रॉपर्टी थी वो भी बेचकर खा जाएगा। आप सिर्फ जो है ना दे सकते, किसी की किस्मत बदल नहीं सकते। इसलिए अपनी आखिरत के बारे में सोचें, बहुत ज्यादा जो है दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत उतना ही सोचो जितना जरूरी है। बहुत ज्यादा सोचने की, आप बहुत कुछ देकर चले गए, आपके मरने के बाद बेच डाला सब, नालायक निकला बेटा, क्या कर लेंगे आप?
اس لیے کچھ اپنے لیے بھی لگایا کریں. اکثر جو اعلان ہوتا ہے نا کہ لگاؤ یہاں، تو جو لگا جائیں گے آپ وہ برباد نہیں ہوگا، اس کو کوئی مٹائے گا نہیں، اس کا ثواب کوئی چھینے گا نہیں آپ سے، اس کا حصہ کوئی آپ سے نہیں ہڑپے گا، اس کا اجر اللہ یہاں بھی عطا فرمائے گا، قبر میں بھی عطا فرمائے گا، میدان حشر میں بھی عطا فرمائے گا، حوض پر اور پل صراط پر بھی عطا فرمائے گا. تو یہ ہے سورہ بقرہ کا شان نزول. گائے والی سورت اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کچھ سبق ہمیں ملتے ہیں. پہلا یہ کہ بڑوں کے حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا چاہیے. بحث مت کرو، بحث کریں گے تو گھاٹے کا سودا ہوگا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے ساتھ ہوا. دوسری بات، لالچ بری بلا ہے. لالچ میں انسان حاصل کچھ نہیں کر پاتا، جو خود کے پاس ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. تیسری بات، ماں باپ کی خدمت جو ہے نا دنیا بھی سنوار دیتی ہے، آخرت بھی سنوار دیتی ہے. وہ جو بوڑھے ماں باپ کو گھر سے باہر کر دیتے ہیں نا، بیوی گھر میں آئی کہ باپ بڈھا ہو گیا ہے، کھانستا رہتا ہے، ماں سے پریشانی ہو رہی ہے، گھر کے باہر کر دیتے ہیں. تو سمجھو بڑھاپا آپ پر بھی آئے گا، ہم پر بھی آئے گا. اچھا کرو، اللہ اچھا صلہ عطا فرمائے گا. آپ اپنے والدین کی خدمت کرو. آپ جو کچھ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، اگر آپ بچے والے جو کچھ آپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، ان کی پڑھائی لکھائی، کھانا پینا، اچھا رہن سہن، آپ یقین کرو آپ کے ماں باپ نے بھی وہی کیا تھا آپ کے لیے، آپ کے والدین نے بھی وہی کیا تھا آپ کے لیے. تو ماں باپ جو ہے نا وہ پھلدار درخت کی طرح، پھلدار درخت کی طرح ہے ماں باپ. بوڑھے ہیں تو کیا ہوا، پھل بھی ملتا ہے اور سایہ بھی ملتا ہے. اور اگر پھل نہ بھی ملے تو وہ جو ہے نا سایہ دار درخت کی طرح ہے. وہ غموں کی دھوپ میں اور پریشانیوں میں آپ کے سر پر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے اللہ کی بارگاہ میں، میرے بیٹے کی پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ قبول فرماتا ہے. تو عمل کریں گے انشاءاللہ. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں قرآن کے ان مضامین سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال آپ کے ذہن میں